السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں گائز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہماری سیریز خلفائے راشدین کے ایپیسوڈ نمبر 2 شروع ہونے والی ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2۔ کفار اور مشرکین کا دست ستم روز بروز بڑھتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی، اسی لیے اس دفعہ آپ نے مدینہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن بارگاہ نبوت سے یہ حکم ہوا کہ ابھی عزلت سے کام نہ لو، امید ہے اللہ کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے نہایت تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں غرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ فرمایا، ہاں تم ساتھ چلو گے۔ چنانچہ اس بشارت کے بعد آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کریم عموماً صبح و شام سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو چھپائے ہوئے خلاف معمول بے وقت تشریف لائے۔ فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کی کہ اے گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ سن کر آپ اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ ارشاد ہوا، ہاں تیار ہو جاؤ۔ سیدنا ابوبکر تو 4 مہینے سے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ آسمہ نے جلدی سفر کی تیاری کی۔ سیدہ آسمہ کو توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر باندھا اور دربار نبوت سے ذات النقطین کا خطاب پایا۔ سیدنا ابوبکر نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اسی طرح یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کو روانہ ہوا۔ اس قافلے کی پہلی منزل غار سور تھی۔ سیدنا ابوبکر نے غار سور میں پہلے داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سراغ وغیرہ نظر آئے ان کو بند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے غرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے اور اپنے رفیق و مونس کے پر سر مبارک رکھ کر مشغول استراحت ہو گئے۔ اتفاقاً اسی حالت میں ایک سوراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانثار نے اپنے آقا کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا اور خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا اور زہر اثر کرنے لگا۔ درد و کرب کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفا و شعار رفیق نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی، اس سے خواب و راحت میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفاقاً آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکا، جس سے نبی اکرم بیدار ہو گئے اور اپنے مخلص اور غمگسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا، ابوبکر کیا ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نبی اکرم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگایا، چنانچہ اس تریاق سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ کو ہدایت دی تھی کہ مکہ کے اندر دین میں جو واقعات پیش آئیں، رات کو ہمارے پاس آ کر ان کی اطلاع کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ مکہ کی چراگاہوں میں بکریاں چرائیں اور رات کے وقت غار کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ صبح کے وقت جب سیدنا عبداللہ واپس آتے تو سیدنا فہیرہ ان کے نشانے قدم پر بکریاں لاتے تاکہ نشانات مٹ جائیں اور کسی کو شبہ نہ ہو۔ رات کے وقت انہی بکریوں کا تازہ دودھ غذا کے کام آتا۔ غرض 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں بسر ہوئیں اور یہ تمام کارروائی احتیاط سے عمل میں آتی تھی کہ قریش کو ذرا بھی شبہ نہ ہوا۔ اس عرصے میں کفار بھی اپنی کوششوں سے غافل نہ تھے۔ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی روز قریش کی مجلس ملی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا اور تمام ضروری تدابیر عمل میں آ چکی تھی۔ چنانچہ ابو جہل وغیرہ نے اسی روز رات بھر کا شانہ اقدس کا محاصرہ رکھا، لیکن جب وقت معین پر خوابگاہ میں داخل ہوئے تو وہ گوہر مقصود سے خالی تھا۔ ابو جہل وغیرہ وہاں سے سیدنا ابوبکر کی دولت کنڈہ پر گئے اور سیدنا آسمہ سے ان کے والد کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو
جہل نے غضبناک ہو کر زور سے ایک تماچا ان کے منہ پر مارا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش اپنی ناکامی پر سخت برہم ہوئے اور اسی وقت اعلان کیا گیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ چنانچہ متعدد بہادروں نے مذہبی جوش اور انعام کی خواہش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ کے اطراف میں کوئی آبادی، ویرانہ جنگل اور پہاڑ، سنسان میدان ایسا نہ ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ ایک جماعت غار ثور کے پاس پہنچی۔ اس وقت سیدنا ابوبکر کو نہایت اضطراب ہوا، اگر وہ ذرا بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تشفی دی اور فرمایا مایوس و غمزدہ نہ ہو، ہم صرف دو نہیں ایک تیسرا یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق کو اطمینان ہو گیا اور ان کا دل جرأت اور استقلال سے بھر گیا۔ اللہ کی قدرت کے کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اس کان میں پنہا ہے، اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ چوتھے روز یہ کارواں آگے روانہ ہوا۔ اب اس میں بجائے 2 کے 4 آدمی تھے۔ سیدنا ابوبکر نے اپنے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ کو راستے کی خدمات کے لیے پیچھے بٹھا لیا ہے اور عبد بن اریکت آگے آگے راستہ بتاتا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کبھی آگے بڑھ جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اسی اثنا میں سراقہ بن جوشم، قریش کا ہر کارا گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ سیدنا ابوبکر نے خوف زدہ ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ سوار قریب پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے بارگاہ رب العالمین میں دعا کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اتر کر پاس پھینک کر فال نکالی۔ جواب آیا کہ تعاقب سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ نہ مانا، پھر آگے بڑھا۔ پھر وہی واقعہ پیش آیا تو مجبور ہو کر امان طلب کی اور واپس آ گیا۔ سیدنا ابوبکر نہایت کثیر الاحباب تھے۔ راستے میں بہت سے ایسے شناسا ملے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ابوبکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اگر آپ گول مول جواب دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں۔ غرض اسی طرح پہلی منزل ختم ہوئی۔ سیدنا ابوبکر نے ایک سایہ دار چٹان کے نیچے فرش درست کر کے اپنے محبوب آقا کے لیے استراحت کا سامان مبہم پہنچایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے ایک گدڑیا اسی چٹان کے طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے فرمایا، اس میں 2 دھاری بکری بھی ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے ہدایت کی کہ پہلے تھن کو اور ہاتھوں کو گرد و غبار سے اچھی طرح صاف کر لو۔ اس نے حسب ہدایت وہ دودھ دھو کر پیش کیا۔ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر خدمت بابرکت میں لائے۔ نبی اکرم نے نوش کیا اور دوسری منزل کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا 12ویں ربیع الاول سن نبوی کے 14ویں سال مدینہ کے قریب پہنچا۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ کی آمدنی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو انصار استقبال کے لیے نکلے۔ الہادی اور برحق کو حلقے میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ نبی اکرم نے اس جلوس کو دائیں طرف موڑنے کا حکم دیا اور بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں انصار جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ رسول اکرم خاموش کے ساتھ تشریف فرما تھے اور سیدنا ابوبکر کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ غلطی سے سیدنا ابوبکر کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب سامنے آنے لگا اور جانثار خادم نے آگے بڑھ کر اپنی چادر سے آگ پر سایہ کیا تو اس وقت خادم و مختوم میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ آفتاب سامنے آنے لگا اور جانثار خادم نے آگے بڑھ کر اپنی چادر سے آقا انعامدار پر سایہ کیا تو اس وقت خادم و مختوم میں امتیاز ہو گیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے۔ سرور کائنات قباء میں چند روز مقیم رہ کر مدینہ تشریف لائے اور سیدنا ابو ایوب انصاری کے ہاں مہمان ہوئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے اور سیدنا خارجہ بن زید ابی ظہیر کے مکان میں
فروکش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اہل و عیال بھی سیدہ طلحہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے آب و ہوا مہاجرین کے لیے نہایت ناموافق ہوئی، خصوصاً سیدنا ابو بکر ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے حال پوچھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتا ہے کہ موت چودے کے تسمے کے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیفیت بیان کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر، اس کے سا اور مد میں برکت فرما اور اس کے وبائی بخار کو ہجمہ میں منتقل کر دے۔ دعا مقبول ہوئی اور سیدنا ابو بکر بستر مرض سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مدینہ کی ہوا مہاجرین کے لیے مکہ سے بھی زیادہ خوش آئندہ ہو گئی۔ سو گائز، آج کے ایپیسوڈ نمبر 2 کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔